أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم قرآن کیا گیا اور خنزیر کا جس پر اللہ کی دعوت دے دیا گیا اور جو گلا گھٹنے سے مر گیا اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا اور جو اونچائی سے گرنے سے مر گیا اور جو سینگ لگنے سے مر گیا اور جس کو درندوں نے کاٹ کھایا مگر وہ کہ جس کو تم ذبح کر لو اور جو کوئی استھان پہ ذبح کیا گیا اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے یہ نافرمانی ہے آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے تمہارے دین پسند کر دیا بس جو کوئی لاچار ہو جائے میں نہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے محترم احباب آیت مبارکہ کے ابتدائی حصہ کے حوالہ سے کل کے درس میں کافی ساری ارشاد کر چکا ہوں چار چیزوں کی تذکرہ ہو چکا اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ اور چیزیں یہاں ذکر فرمائی ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ والمنخنقۃ ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے وہ جانور جو ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے بعض اوقات جانور کی جو رسی وغیرہ ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کو باندھا گیا ہوتا ہے تو اس کو ایسی جو ہے کھچاؤ اس کو ایسا آ جاتا ہے کہ جس سے وہ گردن کے اوپر سخت ہو جاتی ہے اور جانور کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جانور کی جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو
کوئی چیز اس کے اوپر آ گری ہے یا وہ گرا ہے کہیں اور چوٹ لگ گئی ہے، یا وہ جانور جو کہ بلندی سے گرنے سے مر گیا ہو، یا وہ جانور کہ جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار دیا اور وہ سینگ لگنے سے مر گیا۔ یہ جو چار چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، یہ چاروں جو ہیں یہ در حقیقت دار کی ہی قسمیں ہیں۔ ان میں سے کسی کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ خود مر گئے ہیں۔ یہ اصل میں مردار ہی کی قسمیں ہیں، لیکن ان کا الگ سے تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح ایک پانچویں چیز وما اکل السبع، جس کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو تو وہ بھی ذبح نہیں کیا گیا اور مردار کے اندر شامل ہے۔ لیکن ان پانچ چیزوں کے متعلق ساتھ یہ فرمایا کہ الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو۔ جانور کا گلا ٹوٹ گیا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن ابھی یقینی طور پر اس کے اندر زندگی باقی ہے اور تم نے جلدی سے اس کو ذبح کر لیا۔ جانور کو چوٹ لگی، وہ مرنے کے قریب ہے، لیکن تم نے جلدی سے اس کو ذبح کر لیا۔ کوئی جانور بلندی سے گرا، مرنے کے قریب ہے، لیکن ابھی مرا نہیں، یقینی طور پر زندہ ہے، تم نے جلدی سے ذبح کر لیا۔ کسی کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا، مرنے کے قریب ہو گیا، تم نے جلدی سے ذبح کر لیا۔ حتیٰ کہ کسی درندے نے پھاڑ کھایا لیکن اس کی بھی ابھی ہلاکت نہیں ہوئی، ابھی اس کے اندر زندگی باقی ہے، یہ یقینی بات ہے کہ زندہ ہے، زندگی کی رمق باقی ہے، تو اس کو بھی جلدی سے ذبح کر لیا، تو یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ جو المنخنقۃ سے ما اکل السبع تک جو پانچ چیزیں ہیں، تو یہ ساری حلال ہو جائیں گی۔ اس سے پہلی جو چار چیزیں ہیں الا ما ذکیتم جو ہے، یہ ان کے ساتھ کوئی نہیں لگتا، کیونکہ سب سے پہلے چیز ذکر ہوئی ہے مردار۔ تو مردار جو ہے وہ تو ہے ہی وہ کہ جس کو ذبح نہیں کیا گیا، تو پھر آگے ہم کہیں کہ مردار وہ کہ جس کو ذبح کر لیا گیا ہو، تو یہ تو بات بنتی کوئی نہیں، کیونکہ مردار تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو ذبح نہیں کیا گیا، تو یہ تو دو متضاد باتیں ہو جائیں گی جن کو ہم اکٹھا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح خون کو تو کوئی ذبح کوئی نہیں کرتا کہ ہم کہیں کہ خون حرام ہے، لیکن اگر خون کو ذبح کر لو تو وہ حلال ہو جائے گا، خون تو ذبح کوئی نہیں ہوتا۔ خنزیر ذبح بھی کیا جائے تو تب بھی حلال کوئی نہیں۔ اسی طرح جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو ذبح اس کو بھی کیا جاتا ہے، لیکن ذبح کرنے سے جس طرح مردار جو ہے جب مر چکا اس کے بعد ذبح کرنے سے کوئی فائدہ کوئی نہیں، خنزیر کو ذبح کرے تو اس کے باوجود اس کا حلال ہونا کوئی ثابت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غیر اللہ کے لیے جو نامزد کر دیا گیا اس کو بے شک شرعی طریقے کے اوپر ذبح بھی کیا جائے، لیکن نامزدگی جب غیر اللہ کی طرف ہو گئی تو وہ ذبح کرنے سے پاک کوئی نہیں ہوگا۔ البتہ یہ جو اگلے ہیں تو یہ جو ہیں یہ ذبح کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں، المنخنقۃ سے جن کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جس کو کسی استھان پہ ذبح کیا گیا۔ پیچھے ذکر ہوا کہ جس کو غیر اللہ کی طرف نامزد کر دیا گیا، اور یہاں پر ذکر ہوا کہ جس کو کسی استھان کے اوپر ذبح کیا گیا۔
यहाँ पर बेशक गैरुल्लाह की नामजदगी है या नहीं है, लेकिन किसी कब्र के ऊपर जाके उसको चढ़ावा चढ़ाया है, किसी पीर की उसको भेंट चढ़ाया है, तो ये अस्थान पे ज़बह करना है। आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ चीजों की हवाला से ये बात इरशाद फरमाई थी कि उनकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, शायरिल्लाह की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, हदी के जानवर, काबा की तरफ ले जाए जाने वाले जानवर, उनकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। तो जो काबा की तरफ ले जाए जाने वाले हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताजीम के लिए हैं, उनकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। अब उन्हीं के मुकाबले ये फरमाया कि जो अल्लाह की ताजीम की बजाय किसी पीर की ताजीम के लिए भीड़ चढ़ाए जा रहे हैं, किसी वली की ताजीम के लिए, किसी बुत की ताजीम के लिए भीड़ चढ़ाए जा रहे हैं, उनको किसी स्थान पे ज़बह किया जा रहा है, हाँ वो पहले उनके लिए कोई गैरुल्लाह के नाम पर नामजदगी नहीं भी की गई ना, तो फिर भी चूंकि ताजीम ले गैरुल्लाह जो है वो इसमें आ गई कि इसको किसी कब्र के ऊपर भीड़ चढ़ाया गया है, किसी बुत के सामने भीड़ चढ़ाया गया है, तो हराम ये भी हो जाएगा। व अंतस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये कि तुम जुए के तीरों से तकसीम करो। ये जुए के तीर हुबल नामी बुत के पास रखे हुए थे और इनके ऊपर मुख्तलिफ चीजें लिखी होती थी। किसी तीर के ऊपर लिखा है अमरानी रब्बी, किसी तीर के ऊपर लिखा है नहानी रब्बी, और कोई तीर खाली है। जिस वक्त कोई बंदा वो फाल निकालने लगता तो तीर पकड़ता, अब तीर ऐसा आ गया है कि जिस पे लिखा है अमरानी रब्बी, तो वो कहता है कि मेरी फाल ठीक आ गई है, मेरे देवता ने, मेरे माबूद ने मुझे इस चीज के करने का हुक्म दे दिया है। अगर ये आ जाता कि नहानी रब्बी, तो फिर मेरे माबूद ने मुझे मना कर दिया है, मेरी फाल ठीक नहीं है, ये काम मैंने कोई नहीं करना। और ये तीर निकालते वक्त वो नजराने भी चढ़ाते थे हुबल के नाम के। अब जिस वक्त कोई तीर निकाला और खाली आ गया, ना उसके ऊपर आमारानी रब्बी लिखा है, ना नहानी रब्बी लिखा है, खाली तीर आ गया, तो कहते कि हमारा माबूद जो है वो अभी हमसे राजी नहीं हुआ, उसने कोई फैसला नहीं दिया, जितनी हमने नजर चढ़ाई है वो काफी नहीं हुई, कुछ और नजर चढ़ानी चाहिए। कुछ और नजर चढ़ा के फिर जो है वो निकालते हैं, तो फिर पता चलेगा कि माबूद राजी हुआ है या नहीं, उसने कोई रहनुमाई की है या नहीं की। इस तरह और नजर चढ़ाई जाती, फिर तीर निकाला जाता, और फिर उसकी अगर अमरानी रब्बी आ गया तो अमल किया जाता, नहानी रब्बी आ गया रुक जाते, अगर फिर खाली आ गया तो फिर यही कहा जाता कि अभी भी हमारा माबूद राजी कोई नहीं हुआ, अभी मजीद नजराने की जरूरत है, फिर कुछ और नजर चढ़ाई जाती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये सारा जो है ये फिस्क है, ये नाफरमानी है, ये शिरक की सूरतें, स्थान के ऊपर ज़बह करना, ये जुए के तीर निकालना, ये सारी शिरक वाली सूरतें हैं जो तुमने बनाई हुई हैं। अल यौम याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो चुका, मायूस हो चुके। गुज़श्ता दर्स में
मैंने जिक्र किया था कि इस आयत मुबारका की अंदर जो इब्तदाई 4 चीजें जिक्र हुई हैं, ये सिर्फ इस मकाम पर जिक्र नहीं हुई, बल्कि सूरतुल बकरा आयत नंबर 173, तो वहां पर भी यही 4 चीजें इसी तरतीब से जिक्र हुई हैं। सफ़ा नंबर 25 है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंजीरी व मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। तो यहाँ पर वो 4 चीजें तो मज़कूर हैं, लेकिन स्थानों के ऊपर ज़बा करना और जुए के तीर निकालना, उनका यहाँ कोई तज़किरा नहीं है। सूरतुल अनआम उसकी आयत नंबर 145, यहां पर भी ये 4 चीजें जिक्र हुई हैं। सफ़ा नंबर 133, कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मस्फूहन औ लहम खिंजीरिन फइन्नहु रिज्सुन औ फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। तो यहाँ पर भी उन 4 चीजों का तज़किरा तो हुआ, लेकिन जुए के तीरों का तज़किरा कोई नहीं हुआ, स्थानों के ऊपर ज़बा का तज़किरा कोई नहीं हुआ। सूरतुन नहल के अंदर भी आयत नंबर 115, तो यहाँ पर भी ये मजमून बयान किया गया, इन्हीं 4 चीजों का तज़किरा किया गया। सफ़ा 253, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंजीरी व मा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही। तो यहाँ पर भी इन 4 चीजों का तज़किरा तो हुआ, लेकिन स्थानों पे ऊपर ज़बा ज़ुबिहा लिन्नुसब, इसका तज़किरा कोई नहीं हुआ। जुए के तीरों से फाल निकालना, तकसीम करना, अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, तो इसका तज़किरा कोई नहीं हुआ। लेकिन सूरतुल माइदा के अंदर इन चीजों का भी तज़किरा हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर यह बात फरमा दी कि आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो चुके। कि पहले तो जो मुख्तलिफ मौके पर आयात नाज़िल हुई, सूरह अनआम की आयत नाज़िल हुई, सूरतुल बकरा की आयत नाज़िल हुई, सूरह नहल की आयत नाज़िल हुई, वो सारी आयतें सूरह माइदा की आयत के नज़ूल से पहले की हैं। सूरह अनआम जो है वो तो मक्की दौर में नाज़िल हुई है, सूरह नहल भी मक्की दौर में नाज़िल हुई है, तो वो 2 आयतें मक्की दौर की हो गई। सूरतुल बकरा वाली आयत है अगरचे सूरतुल बकरा मदनी दौर की है, लेकिन सूरह माइदा की आयत जो है ये मदनी दौर के आखिर की है, और सूरतुल बकरा वाली आयत मदनी दौर में इससे पहले नाज़िल हुई है। तो पहले वो तीनों आयतें नाज़िल हुई, 2 मक्की दौर में, 1 मदनी दौर में। सूरह माइदा की आयत जो है ये बिल्कुल आखिर पे नाज़िल हुई है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि पहले आयतें नाज़िल हुई तो वहां पर इतनी बात तो कही गई कि जिसकी गैरुल्लाह की तरफ नामजदगी हो गई है तो वो हराम है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि गैरुल्लाह की तरफ नामजद न भी किया हो, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ बुतों की ताज़ीम के लिए स्थानों के ऊपर जो है उसको ज़बह कर दिया गया हो, पीरों और वलियों की ताज़ीम के लिए कब्रों पर भीड़ चढ़ा दिया गया हो, तो तब भी वो हराम है। ये जिक्र पहले कोई नहीं आया था। आज हमने ये भी जिक्र कर दिया कि सिर्फ गैरुल्लाह के लिए नामजद करता ही नहीं, बल्कि जिसको उनके स्थानों के ऊपर ज़बह किया गया है, बेशक नामजद नहीं भी किया गया था, तो वो भी हराम हो जाते हैं। मामला हमने और ज्यादा शिद्दत के साथ जिक्र कर दिया है। इतनी शिद्दत के साथ मामला पहले जिक्र कोई नहीं हुआ जितना यहां हमने जिक्र कर दिया है। तो ये जिस वक्त अब बात आ गई है ना, तो अब तो ऐसी बात आ गई है
اور ہم نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جوئے کے تیروں کے ساتھ کوئی فال نہیں نکالنی، کوئی تقسیم نہیں کرنی۔ تقسیم کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جانور ذبح کرتے مختلف افراد پیسے ملا کر، اور پھر جوئے کے تیروں سے وہ اس جانور کی تقسیم کرتے، اس کے حصے کر لیتے، اور جوئے کے تیروں کے اوپر جو ہے وہ والے تیر استعمال کیے جاتے کہ جن میں حصوں کی تعداد لکھی ہوتی۔ ایک تیر نکالا گیا، اس کے اوپر 2 حصے لکھے ہوئے ہیں، چل جی تجھے 2 حصے مل جائیں گے۔ ایک تیر نکالا گیا، اس کے اوپر 3 حصے لکھے ہوئے ہیں، چل تجھے 3 حصے مل جائیں گے۔ ایک ایسا تیر نکالا گیا کہ جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا، تو پیسے تو اس کے بھی پڑے ہیں لیکن تجھے کوئی نہیں ملے گا، تو یہ جوئے کے تیر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منع کر دی گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں بھی منع کر دی گئی ہیں تو اب تو کافر مایوس ہو چکے کہ جب اتنے سخت احکام آ چکے تو کفار کو اچھی طرح پتہ چل چکا کہ لچک والی بات کوئی ہونے والی کوئی نہیں ہے، معاملہ تو شدت والا ہے۔ تو کافر جس وقت مایوس ہو چکے تو انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے تو استعمال کرنے ہیں۔ تو اے نبی فلا تخشوہم وخشونی، ان سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، ڈر میرا ہی رکھنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، میں نے گزشتہ دنوں میں بھی 2 دروس کے اندر یہ واضح کیا ہے۔ سورہ نساء کے آخری درس میں بھی یہ واضح کیا گیا، پھر سورہ مائدہ کی ابتدائی درس میں بھی واضح کیا گیا کہ بظاہر یہ آیت مبارکہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یوں لگتا ہے کہ یہ آخری آیت مبارکہ ہے قرآن حکیم کی نزول کے لحاظ سے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ یہ آخری آیت مبارکہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ نساء کی آخری آیت جس کو آیت کلالہ کہتے ہیں وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہے، دیگر کچھ اور آیات بھی نازل ہوئی ہیں اس کے بعد، اور اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق جو بالکل آخر پہ نازل ہوئی ہے آخری آیت مبارکہ تو وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ تو اس کا ذکر میں گزشتہ 2 دروس کے اندر بھی کر چکا ہوں۔ اللہ اللہ، تکمیل دین سے مراد کیا ہے؟ جبکہ آیتیں تو اس کے بعد بھی آئی ہیں۔ اگر تکمیل دین سے مراد یہ ہوتی کہ بس قرآن مکمل ہو چکا ہے، کوئی اور آیت آنے والی کوئی نہیں، تو پھر تو اس کے بعد آیتیں کوئی نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن آیتیں تو اس کے بعد آئیں۔ اگر تکمیل دین سے یہ مراد ہوتی کہ اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہو سکتا، چلو آیتیں تو آ سکتی ہیں لیکن وہ کوئی ڈراوے کے متعلق ہو جائیں، کوئی خوشخبری کے متعلق ہو جائیں، ترغیب و ترہیب وغیرہ کے حوالے سے ہو جائیں، ایسی آ جائیں، لیکن کوئی نیا حکم نہیں آنا۔ اگر یہ مراد ہوتی تو پھر آیت کلالہ اس کے بعد نازل کوئی نہ ہوتی۔ آیت کلالہ اس کے اندر باقاعدہ ایک حکم ہے، ایک شرعی مسئلہ بیان ہوا ہے، اور وہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے یہ بھی مراد کوئی نہیں لیا جا سکتا کہ اس کے بعد آیت کوئی نہیں نازل ہونی، اور یہ بھی مراد کوئی نہیں لیا جا سکتا کہ اس کے بعد کوئی نیا حکم سامنے کوئی نہیں آ سکتا۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو دین کی بنیادیں ہیں وہ ساری مکمل ہو چکی ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں ان کا بیان مکمل ہو چکا، احکام کے استنباط کے لیے جو بنیادیں ہیں ان کا بیان مکمل ہو چکا، تو کوئی نئی بنیاد اب سامنے آنے والی کوئی نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ تو آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ بعض علماء کرام وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جملہ ذکر کر دیتے ہیں نادانی اور بے خیالی کے اندر کہ جی سابقہ شریعتیں نامکمل تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے تو یہ مکمل شریعت دی گئی ہے۔ تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی نبی کو بھی نامکمل شریعت کوئی نہیں دی گئی۔ ہر نبی کو جو شریعت دی گئی
وہ اس نبی کے دور کے تقاضوں کے مطابق مکمل ہی دی گئی۔ تکمیل جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے کہ اپنے دور کے تقاضوں کے لیے مکمل ہونا، اور ایک ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل ہونا، قیامت تک کے لیے مکمل ہونا۔ تو ہر نبی کو جو شریعت دی مکمل ہی گئی ہے، لیکن وہ قیامت تک کے لیے مکمل نہیں تھی، اپنے دور کے تقاضوں کے لیے مکمل تھی۔ اور قرآن حکیم یہ جو آیا ہے تو یہ قیامت تک کے تقاضوں کے لیے مکمل ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہ فرق نہیں ہے کہ پہلی شریعتیں نامکمل تھیں اور یہ شریعت مکمل ہے، یہ فرق نہیں ہے وہ بھی مکمل یہ بھی مکمل، لیکن اس میں تکمیل جو ہے وہ دوہری ہے کہ یہ اپنے دور کے تقاضوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ سابقہ شریعتیں اپنے اپنے دور کے لیے تو مکمل تھیں، لیکن قیامت تک کے لیے مکمل کوئی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا تھا، انبیاء کرام علیہم السلام انہوں نے آنا تھا، اور انسانیت ابھی ایسی معراج تک، ترقی کے ایسے مدارج تک نہیں پہنچی تھی کہ ان کو وہ احکام دیے جائیں کہ جو قیامت تک کے لیے قابل عمل ہوں۔ تو اس لیے پہلے احکام اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق دیے جاتے رہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اب وہ احکام اللہ رب العزت نے نازل فرما دیے کہ جو قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، کیونکہ انسانیت ترقی کے اس درجے تک پہنچ چکی ہوئی تھی کہ اب وہ ان احکام کو سمجھ سکتی تھی، تو اس لیے یہ احکام نازل کر دیے گئے۔ تو جس وقت یہ احکام نازل ہو چکے جو قیامت تک کے لیے مکمل ہیں، تو پھر اب ظاہر بات ہے کہ ہیں بھی ساری انسانیت کے لیے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ تو جب ساری انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قیامت تک کے لیے مکمل احکام لے کے آگے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، تکمیل دین کے لیے بنیادیں مکمل ہو چکی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کلالہ کا حکم ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ کوئی نیا حکم سامنے آ جانا وہ اس تکمیل دین کے منافی نہیں ہے۔ تکمیل دین ہو بھی چکی تو پھر بھی نیا حکم برل سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہونے کا بھی اس سے جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے، کیونکہ تکمیل دین کا یہ انداز کوئی نہیں کیا گیا کہ قیامت تک جو مسئلہ بھی پیش آنا ہے کسی انسان کی زندگی میں بھی اس کی چھوٹی چھوٹی کوئی تفصیل بھی دے دی گئی ہو، ایسا نہیں کیا گیا۔ بلکہ آج تک بھی نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ہمیں ان میں رہنمائی سے مایوس کوئی نہیں کرتا، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر وہ بنیادیں موجود ہیں کہ جن بنیادوں کو مد نظر رکھ کے کوئی بھی نیا مسئلہ جب سامنے آتا ہے تو اس مسئلے کے اوپر استنباط ہو جاتا ہے، اجتہاد ہو جاتا ہے، اس مسئلے کے اوپر رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن حکیم اور شریعت محمدیہ وہ کسی بھی مسئلے کے اوپر ہمیں مایوس نہیں کرتی ہے معاذ اللہ کہ اس مسئلے کے متعلق جی یہاں پر رہنمائی موجود نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دین مکمل ہو چکا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک ہے ہی اسلام۔ اللہ اللہ، تو جو دین کی حقیقی تعریف ہے، ایک ہے مذہب اور ایک ہے دین۔ مذہب ہوتا ہے کچھ عبادات کا مجموعہ، لیکن دین جو ہوتا ہے تو وہ زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق مکمل جو رہنمائی دے اس کو دین کہتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں دین اس کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم کے اندر
अदियान बातिला के लिए भी दीन का लफ्ज तो इस्तेमाल हो गया कि कुरान हकीम में ये कहा गया कि दीन कुल्ले, कि इस्लाम को सारे अदियान के ऊपर गालिब करना है, तो उनको भी दीन कह तो दिया गया, लेकिन साथ ये भी तो कहा गया कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो हकीकी दीन जो है वो बहरहाल अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। अगरचे लुग़वी लिहाज से दीगर अदियान को भी दीन कहा जाता है, मजहब भी कह दिया जाता है, दीन भी कह दिया जाता है, लेकिन हकीकी माना में जो दीन कहलाने का मुस्तहिक है वो सिर्फ इस्लाम है। तो अल्लाह कहते हैं इस्लाम को हमने तुम्हारे लिए बतौर दीन पसंद कर लिया। फमन इस्तुर्रफी मखमसतिन, कई चीजों का पीछे तज़किरा हुआ कि ये चीजें जो है ये हराम है, इनका इस्तेमाल जायज कोई नहीं, लेकिन एक बंदा लाचार हो जाता है भूख में, कोई हलाल चीज उसको कोई नहीं मिल रही, गैर मुतजानिफिल इस्मिन, वो गुनाह की तरफ माइल होने वाला कोई नहीं है, वो बिला वजह मुर्दार खाने वाला कोई नहीं, बिला वजह वो खून खाने वाला कोई नहीं, बिला वजह वो खिंजीर खाने वाला कोई नहीं, लेकिन मजबूर बेचारा इतना हो चुका है, कोई पाक चीज खाने के लिए मुयस्सर कोई नहीं है, तो फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, तो फिर उन चीजों में से कुछ खा सकता है कि जिनका पीछे तज़किरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी तरतीब जो है फिर वही रखी जाएगी कि जो छोटा हराम है अगर वो मुयस्सर है तो फिर बड़े हराम की तरफ नहीं जाना। मुर्दार मुयस्सर है और खून भी मुयस्सर है, तो फिर मुर्दार खा लो, खून ना खाओ। खून मुयस्सर है और खिंजीर का गोश्त मुयस्सर है, तो खून खा लो, खिंजीर के गोश्त की तरफ नहीं जाना। और खिंजीर मुयस्सर है और गैरुल्लाह के नाम की नजरो नियाज है, तो यहाँ खिंजीर खा लो, लेकिन गैरुल्लाह के नाम की नजरो नियाज नहीं खाई जा सकती, ये इतना बड़ा हराम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर किस्म के छोटे बड़े हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।